بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نادانی میں غیر مسلموں کی نقل کرتے ہیں، ان کی عید اور ان کے تہوار کے موقع پر ان کے طور طریقے اپناتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قدم قدم پر غیر مسلموں کی نقل کرنے سے، ان کے طور طریقے اپنانے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین احفوا الشوارب واوفوا اللحى، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو یعنی باریک کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں یعنی آگ کو پوجنے والوں کی مخالفت کرو۔ قبلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی مخالفت میں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ اسی طرح سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تاکہ کفار کی مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت کافر اور مشرک اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، یعنی ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے میں ہم سب جانتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا، صوموا یوما قبلہ و یوما بعدہ، 10 محرم الحرام سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینے کے لوگ 2 دنوں میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، ما ھذان الیومان، یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ یعنی ان دنوں میں تم کیوں کھیلتے ہو، کودتے ہو، تہوار مناتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، نلعب فیہما فی الجاہلیہ، اللہ کے رسول، ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے، کودتے تھے، اسی رواج کے مطابق آج بھی ہم کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بدلے ان سے بہتر 2 دن کے تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک ہے عید الاضحیٰ اور ایک ہے عید الفطر۔ تو بزرگوں اور دوستو، ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے، ان کی نقل کرنے سے کیسے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں تو سختی کے ساتھ غیر مسلموں کی مشابہت پر وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ابو داود کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کی مشابہت کرتا ہے، نقل کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہود و نصارہ کی نقل کرے گا تو وہ یہود و نصارہ میں سے ہو جائے گا، ہندوؤں کی نقل کرے گا تو وہ ہندوؤں میں سے ہو جائے گا، مجوسیوں کی نقل کرے گا تو مجوسیوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے محترم حضرات، ہمیں غیر مسلموں کے تہواروں میں، عیدوں میں ان کے طرح کے کام کرنے سے
سختی کے ساتھ بچنی چاہیے اور احتراز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر 2-3 دن میں دیوالی اور دیپاولی آنے والی ہے، جس میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی غیروں کی نقالی کرتے ہیں اور ان کی طرح پٹاخے چھوڑتے ہیں اور اپنا بہت سارا مال ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ پٹاخوں کے چھوڑنے میں، آتش بازی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس میں ہمارا بہت سا مال ضائع ہوتا ہے، جو کہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی بالکل مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آتش بازی میں جسمانی نقصان کا بھی بہت اندیشہ رہتا ہے، جبکہ شریعت میں ہم کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور اسی طرح ہم لوگوں کو بیکار کے کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ آتش بازی میں پٹاخوں کے چھوڑنے میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ مثلاً اس میں دوسروں کو ستانا ہوتا ہے، اور اسلام میں کسی بھی انسان کو ستانے، ڈرانے، خوف زدہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ اور آج کل پٹاخے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے، اور ان کی خوفناک آوازوں سے لوگ اچھلنے کودنے لگتے ہیں، اپنے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، راستہ چلنے والوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بیمار آدمی چین سے سو نہیں پاتا۔ اس لیے ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو غیروں کی نقل کرنے سے اور ان کے طور و طریقہ اپنانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔